فخر درانی کے پاس نا بڑی اہم خبر ہے. جی فخر درانی جو ہے نا, اس نے بتایا کہ جو پرسوں ہمارے ہاں انٹرنیٹ سلو ہو گیا تھا اچانک, وہ کیوں ہوا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. میرے خیال میں خبر بتانے کی بجائے فخر ایک تو بتائیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ دونوں باتیں بتائیں. اچھا, یہ اتوار والے دن نا جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے ایک ٹیلی تھون کا ارینج کیا کہ ہم آن لائن, جس طرح پہلے جلسہ کیا تھا اسی طرح کا ایک وہ ٹیلی تھون جس پہ انہوں نے چندے کے حوالے سے ایک کیمپین شروع, چندہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت اچھا رسپانس ملتا ہے آن لائن ان کا, کیونکہ پریزنس زیادہ ہے, جو یوتھ ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو اچانک ہی یہ ہوا, اتوار والے دن لوگوں نے یہ شکایتیں لگانا شروع ہو گئی کہ ٹویٹر بالکل سلو ہو گیا ہے, یوٹیوب بھی سلو ہو گئی ہے, اس طرح کے جو دوسرے سوشل نیٹ ورکنگ جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی سلو ہو گئی ہیں. تو میں نے پھر کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر خود بھی ریسرچ کی اور پھر پی ٹی اے والوں سے بھی رابطہ کیا کہ یہ کیا ریزن ہے. جو میری اپنی ریسرچ ہے وہ یہ تھی کہ 2019 میں نا عمران خان کی جب یہ حکومت آئی تو اس ٹائم ان کی حکومت نے ایک کینیڈا بیسڈ کمپنی ہے سینڈ وائن, اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا ایک سافٹ ویئر لینے کا جس کو کہتے ہیں DPI, ڈیپ پاکٹ انسپیکشننگ. ٹھیک ہے, ڈیپ پاکٹ انسپیکشننگ دراصل یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک پہلے آیا تھا کہ جو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے ہماری اوور آل جو سرویلنس ہے اس کے حوالے سے, پیگاسس ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے, اسرائیلی میڈ جو کمپنی ہے. تو یہ جو سینڈ وائن ہے, یہ سینڈ وائن نے جو اسرائیلی جو کمپنی تھی, 2 کمپنیاں ہیں دراصل, ایک جس نے پیگاسس بنایا ایک اور ہے, وہ سینڈ وائن نے یہ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ انڈائریکٹ جو ہے وہ یا ڈائریکٹ اسرائیلی وہ اس میں وہ آ جاتا ہے. تو سینڈ وائن سے حکومت پاکستان نے اس ٹائم یہ لیا جو DPI جو تھا ایک سافٹ ویئر ڈیپ پاکٹ انسپیکشن, تاکہ ہم جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کر سکیں. اب یہ مانیٹر اس طرح کرتا ہے کہ جو ہماری کیبلز آ رہی ہیں جو سرور کی انٹرنیشنل وہ ڈیپ واٹر سی سے, جو اس میں یہ جو ہے یہ جو سرور کے اندر جا کے یہ انسپیکشن کرتی ہیں, یہ ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ٹریفک مختلف ویب سائٹس کی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے اس کو بز ورڈ کے ذریعے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ان کو وہ کرتے ہیں, تھروٹل کرتے ہیں جو ٹریفک جو ٹویٹر کی آ رہی ہے, جو فیس بک کی, جو یوٹیوب کی. تو اس ٹریفک کو مانیٹر کر کے اس کے جو پیکٹس کی جو ڈیٹا ٹریول کرتا ہے نا وہ پیکٹس کی صورت میں کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ کر کے اب 2019 آن ورڈ جو ہے یہ ہمارے جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے پاس یہ ایک سہولت آ گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی ٹریفک ہوتی ہے اس میں ڈسرپشن بھی کر سکتے ہیں, اس کو تھروٹل بھی کر سکتے ہیں, یعنی جو ٹریفک کو بالکل سلو ڈاؤن جو ہے وہ کر کے, تاکہ جو ایک ریکوائرڈ بینڈ ویڈتھ ہوتی ہے نا جس کے ذریعے آپ کسی ویب سائٹ کو کھول سکتے ہیں, تو وہ بینڈ ویڈتھ کو جو ہے وہ دبا دیتی ہے. تو دراصل یہ ان کا مقصد یہ تھا جو انہوں نے یہ اس سے کیا تھا, کمپنی سے لیا تھا یہ DPI جو سافٹ ویئر تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جب پیکا کا آرڈیننس آیا تھا نا, آپ کو یاد ہے پیکا جب آیا مسلم لیگ نون نے اس کو وہ کرایا تھا, انوشا رحمان. اچھا میں قطع کلامی, آپ یہ بات کر رہے ہیں چونکہ آپ نے پیکا ایک لائن, انوشا رحمان صاحب نے سب سے متنازع ترین قانون سازی کی تھی, اور مجھے اس بارے میں کچھ معلومات ہیں کہ یہ انوشا رحمان کے پیچھے بھی کوئی تھا, اور اس نے وہ انوشا اس بات کو شاید مانے یا نہ مانے, انوشا نے کیوں کیا تھا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس میں کچھ ایسی معلومات ہیں جو میرے خیال میں ہم یہاں پر نہ کہیں تو زیادہ بہتر. میرا خیال ہے اس کے اوپر کبھی سیپریٹلی ایک کر لیں گے, لیکن جو اصل ڈیبیٹ کا مقصد یہ تھا کہ پیکا جب لایا گیا نا تو اس میں یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو سوورینٹی آف پاکستان ہے یا ڈیفینس آف جو پاکستان ہے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی جو اس کے حوالے سے ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے انہوں نے پیکا کے ذریعے, پھر اس کا الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ شکار ہوئے وہ نون لیگ والے جو اس دور میں عمران خان, سب سے زیادہ تو میڈیا شکار ہوا, فریڈم آف ایکسپریشن شکار ہوئی, نون لیگ کے اپنے جو ورکرز تھے ان کو کافی سارے اس طرح پیکا کے انڈر گرفتار کیے گئے تھے, اور آج پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, اب پی ٹی آئی کے وہ ہو رہے ہیں. تو اس میں پیکا کی امپلیمنٹیشن کے لیے عمران حکومت نے جو ہے یہ جو سافٹ ویئر تھا DPI یہ لیا کہ ہم پیکا کی جو سوورینٹی آف جو پاکستان ہے اور ڈیفینس آف پاکستان اور جو
اسلام کے جو شاعر ہیں اس کے لیے ہم وہ کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے جو یہ ایف آئی اے نے لیا تھا, آئی ٹی مشین نے لیا تھا, یہ پی ٹی اے کے پاس ہے. پی ٹی اے کے پاس. دیکھیں اس میں شاہ صاحب آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کے جو غریب ترین ممالک ہیں افریقہ کے, وہاں پہ بھی اب ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی رائے ہے نا اس کو کبھی بھی جو ہے نا اس کو فوجداری قانون کے تحت ٹرائل نہیں کیا جاتا. افریقہ کے ملکوں میں بھی انہوں نے بھی ڈرا کر دیا ہوا ہے کہ رائے دینے پہ کبھی ایس ایچ او آپ کو آ کے نہیں پکڑ سکتا, یا ایف آئی اے نہیں پکڑ سکتی افریقہ میں بھی. تو کتنی شرمناک بات ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے کہ وہ پیکا کا وہ گندا ترین اور کالا ترین قانون لے کے آئے جس کا خود بھی عتاب کا نشانہ بنے کہ اگر آپ رائے دیتے ہیں اور وہ رائے کسی کو بری لگے گی تو آپ پہ ایف آئی اے کا بندہ آ کے پکڑ لے گا اور آپ کو گھسیٹتا ہوا اور جوتے مارتا لے کے جائے گا. آصف خالی رائے نہیں ہے, رائے نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہے نا, آپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہے, نہیں, اگر آپ نے ٹویٹ کیا اور میں نے اسے لائک کر دیا ہے تو مجھ پہ بھی وہی سزا لگے گی, وہی لگے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تسلسل دیکھیں کہ حکومت ہمارے سیاستدانوں کی آپ دیکھیں, اس کے بعد عمران خان صاحب آگے تو وہ اس پیکا پہ عمل درآمد کے لیے جو مطلب ایک گندہ ترین ایک قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے قوم کے پیسے سے وہ قوم ہی کو جوتے مارنے کے لیے ایک مشینری خرید لائے جس کے جوتے ابھی خود انہیں پڑ رہے ہیں. ٹھیک بات, نون نے بھی کھائے اور یہ بھی کھا رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ سلو کرنے سے, انٹرنیٹ تیز ہونے سے کون لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں؟ بات سننے سے کون لوگ گھبراتے ہیں؟ رائے سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جن میں بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا, جن کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہماری قومی لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے لوگوں سے ووٹ مانگنے سے پہلے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. وہ کہیں کہ ہم نے اس وقت جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں ہم کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم کرتے ہیں اور اینڈ پہ وہ جوتے ہم ہی کو پڑتے ہیں. اگر آج وہ معافی مانگیں گے تو دوبارہ اقتدار میں کیسے آئیں گے, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں نا ایک پیسوں کا بھی معاملہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ انہوں نے سلو کیا ہے نا, تو اب پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری ایپس ہیں ان کے ذریعے ایک انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. آپ کا فورن ریمیٹنس آتا ہے, لوگ ڈالر ارن کرتے ہیں, ڈالر آپ کی مارکیٹ میں آتا ہے اور آپ کے ملک کو ضرورت ہے ڈالرز کی. آپ جب انٹرنیٹ سلو کرتے ہیں اس کا آپ کی جو ڈالر اکانومی ہے یا ڈالر انکم ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور شاہ صاحب اس میں ایک یہ بھی پہلو آپ یہ دیکھیں کہ میں کسی دوست کو کہہ رہا تھا یار, میں نے کہا یہ قائد اعظم کے پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ایرا میں ہی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, اس وقت بھی انٹرنیٹ نہیں تھا. اچھا اس میں نا دیکھیں سوری قطع کلامی معاف, کہ اب یہ اس طرح کے جو یہ تو اب روز مرہ کا کام بن جانا ہے. جب بھی یہ قطع نظر کہ آج پی ٹی آئی کا اس میں ہے, کل کو کوئی اور سیاسی جماعت ہو سکتی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہم فیوچر میں اس طرح کی جو معاملات ہیں اس سے کیسے وہ بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو اس میں نا جو میرا خیال ہے سب سے اہم ہے, ایک تو جتنی زیادہ پبلک لیٹیگیشنز میں جائیں گے آپ تب تک جو ہے آپ وہ نہیں کر سکتے اس کو. اور اس کی جو ایک ایگزامپل ہے, جس طرح فریڈم آف اسمبلی ہے جو جلسے جلوس کے حوالے سے, اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کا ہے ایک بہت زبردست ایک انہوں نے پروڈنس کا وہ دیا ہے کہ اگر کسی کا جو اظہار جو اسمبلی ہے یا جو فریڈم آف اسمبلی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے زحمت بن جائے تو اس میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا فریڈم آف اسمبلی بھی جو ہے. تو اسی طرح اس میں بھی ہمیں جو ہے نا یہ جتنی زیادہ لٹیگیشن نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں ہو سکتا.